یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون غیر واقعیت، سنہری متن، یسایہ۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ جوابی مطالعہ۔ یسایہ۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ اور سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اسی کی رویدگی اور شادابی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ تواریخ۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا، اور خدا نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ اس لیے خداوند اس پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم میں واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے، اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا، اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا۔ اور اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ یسایہ۔ اے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی، کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔
کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور اس کی راست بازی مجھ سے ہے۔ متی۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ متی۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، کیا یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا؟ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ رومیو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ تمام حقیقت خدا اور اس کی مخلوق میں ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ اس لیے گناہ، بیماری یا موت کی واحد سچائی یہ ہولناک حقیقت ہے کہ غیر واقعات غلط عقائد کے ساتھ انسان کو حقیقی لگتے ہیں جب تک کہ خدا ان کا پردہ فاش نہ کر دے۔ وہ حقیقی نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ قوت ارادی یقین سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ انسان کی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسانی مرضی دراصل ایک حیوانی رجحان ہے، یہ روح کی صلاحیت نہیں، اسی لیے یہ انسان پر صحیح طور پر حکومت نہیں کر سکتی۔ کرسچن سائنس بتاتی ہے کہ انسان کی اصل قوتیں سچائی اور محبت ہیں۔ مرضی ضدی، اندھی اور اندھا دھند ہوتے ہوئے بھوک اور جذبات کے ساتھ شراکت کرتی ہے۔ اس تعاون سے اس کی برائی پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کی بے بسی بھی نکلتی ہے، جبکہ ساری طاقت خدا یعنی اچھائی کی ہے۔ کیونکہ خدا خود نیک اور روح ہے،
اس لیے نیکی اور روحانیت لافانی ہوں گے۔ ان کے متضاد بدی اور مادہ فانی غلطی ہیں، اور غلطی کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر نیکی اور روحانیت حقیقی ہیں تو بدی اور مادیت غیر حقیقی ہیں، اور یہ لامحدود خدا یعنی اچھائی سے ماخوذ نہیں ہو سکتے۔ اس گواہی کے تسلیم شدہ جھوٹ کے پیش نظر مادی احساس کی گواہی کی تردید کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تردید مشکل ہو جاتی ہے اس لیے نہیں کہ گناہ یا بیماری کی گواہی سچی ہوتی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس سچائی پر یقین کی مضبوطی، تعلیم کی قوت اور غلط رخ پر آراء کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ صحیح وقت پر بیماروں کو اس طاقت کی وضاحت کریں جو ان کے عقیدے ان کے جسم پر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں الہی اور صحت بخش فہم دیں جس کے ساتھ ان کی غلط فہمی کا مقابلہ ہو سکے، اور یوں فانی عقل سے بیماری کی تصویریں مٹا دیں۔ اصلاح اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس لافانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبے مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔ انتقام میں اطمینان پانا کس قدر قابل رحم بدنیتی کا منظر ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی، پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ گناہ کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ گناہ کو ترک کرنا ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے۔ سزا کے خوف نے انسان کو حقیقی ایماندار کبھی نہیں بنایا۔ غلط کے سامنے ملنے اور درست کی تشہیر کرنے کے لیے اخلاقی جرات کی ضرورت ہے۔ یہ قیاس آرائیاں کہ گناہ معاف کیا جاتا ہے لیکن بھولا نہیں جاتا، کہ گناہ کے دوران خوشی اصل ہو جاتی ہے، کہ جسم کی نام نہاد موت گناہ سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہ کہ خدا کی معافی گناہ کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ سب گمبھیر غلطیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا سب ایک پل میں بدل جائے گا، مگر حکمت کا یہ آخری بلاوا تب تک نہیں آ سکتا جب تک بشر مسیحی کردار کی ترقی میں ہر ایک چھوٹے بلاوے کو پہلے سے ہی تسلیم نہ کرتے ہوں۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موزوں ثبوت ہے۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ خدا اس حکمت سے الگ نہیں جو وہ عطا کرتا ہے۔ جو صلاحیتیں وہ ہمیں دیتا ہے ہمیں انہیں فروغ دینا چاہیے۔ غلط کام پر شرمندگی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے، لیکن بہت آسان قدم ہے۔ عقل کے باعث جو اگلا اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ وفاداری کی آزمائش ہے، یعنی اصلاح۔ یہاں تک ہمیں حالات کے دباؤ میں رکھا جاتا ہے۔ آزمائش ہمیں جرم کو دہرانے کی دعوت دیتی ہے، اور جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کے عوض غم و الم ملتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے کہ عدل کے قانون میں کوئی رعایت نہیں ہے اور ہمیں کوڑی کوڑی ادا کرنا ہوگی۔ ایک رسول کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہمیں ہمارے الہی نمونے کی پیروی کرنی چاہیے اور بدی کے سب کاموں کو بشمول غلطی اور بیماری نیست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
साइंस की बदौलत फ़ानी अक़ल के दावों की तबाही पूरे इंसानी ख़ानदान को बरकत देती है, जिसके वसीला इंसान गुनाह और फ़ानियत से फ़रार हो सकता है। ताहम इब्तिदा की मानद ये आज़ादी साइंसी तौर पर नेकी और बदी दोनों की पहचान में खुद को ज़ाहिर नहीं करती, क्योंकि बदी गैर हकीकी है। दूसरी जानिब अक़ल की साइंस मुकम्मल तौर पर किसी अधूरे बेमहल इल्म से मुख्तलिफ है, क्योंकि सिर्फ अच्छाई के मकसद के लिए काम करते हुए अक़ल की साइंस खुदा है और इलाही असूल को ज़ाहिर करती है। अच्छाई की हद लामुतनाही खुदा और उसका ख्याल है जो हाकिम कुल है, बदी फर्जी झूठ है। जैसे फूल अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ता है, मसीहत इंसान को फितरी तौर पर मादे से रूह की जानब मोड़ने का मौजब बनती है। फिर इंसान उन चीज़ों को मुख्तिस करता है जो न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी। यूहन्ना और पौलुस को बहुत वाज़ेह इदराक था कि चूंकि फ़ानी आदमी को कुर्बानी के बगैर दुनियावी अज़मत हासिल नहीं हो सकती, इसलिए उसे सब दुनियादारी छोड़कर आसमानी ख़जाने हासिल करने चाहिए। फिर उसका दुनियावी हमदर्दियों, अगराज़ व मकासद में कोई हिस्सा नहीं होगा। अपनी निजात के लिए कोशिश करें, ये ज़िंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।